السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ قائم کرتے ہیں زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے بیان کر دیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے۔ پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بولے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ حضرات محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ اب اس آیت سے آخر رکوع تک 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ نیکی ان کی فطرت ہے، وہ مکمل اطاعت گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار ایک حکیمانہ انداز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں ہو۔
اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ یہاں یہ بات غور و طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعہ کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مگر صورت مشورہ کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم دی گئی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ کو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر پوری امت کو سکھلانے اور مشورہ کی سنت جاری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ کی تاکید فرمائی گئی۔ الغرض، فرشتوں کی مجلس میں اس واقعہ کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم میں مشورہ کا حاصل ہوا، دوسرا فائدہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے، تو اللہ نے ان واقعہ کے ذریعے ان کو خبر دی کہ تم سے افضل مخلوق پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کا اظہار رائے کسی اعتراض یا فخر و غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ محض ایک نیاز مندی خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے ایسا رائے پیش کیا، اس لیے فوراً بول اٹھے، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پاک ہے آپ، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرنے کا اس کی فطرت ہے؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور معاملات بتلا دیے تھے۔ اسی طرح جب فرشتوں کو خطاب ہوا تو انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلاؤ، اور جب آدم علیہ السلام کو خطاب ہوا انبئہم فرمایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ نام بتلائے، سکھلائے۔ اس طرز بیان سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا درجہ دیا گیا، جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار کیا گیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا جو ان آیات سے معلوم ہوا، اس سے دستور مملکت کا اہم باب نکل آیا کہ اقتدار اعلیٰ تمام کائنات کا اور پوری زمین پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن زمین کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمین پر سیاست، حکومت اور تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں اور احکام الہیہ کو نافذ کرتے ہیں۔ اس خلیفہ کا تقرر بلا واسطہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبوت کسی کو اپنی کوشش اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ حق تعالیٰ ہی خود اپنے علم و حکمت سے خاص افراد کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں۔
جن کو اپنا نبی یا رسول یا خلیفہ قرار دیتے ہیں۔ یہ خلیفہ بلا واسطہ حق تعالیٰ سے اس کے احکام معلوم کرتے اور پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ یہ رسالت و خلافت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، یہاں تک کہ حضرت خاتم الانبیاء اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصوصیات بیان کریں گے۔